السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ حبشہ کی طرف پہلے قافلے نے جو ہجرت کی اس کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے صدیق اکبر نے ہجرت کی جو اور اس میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ دوستو، جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا ایک قافلہ ہجرت کر کے حبشہ روانہ ہو گیا ہے تو ان کے غیظ و غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ پہلے بھی وہ بے کس مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے مظالم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر جیسے بارسوخ اور متمول تاجر کے لیے بھی مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ بھی مجبور ہو گئے کہ اس بستی سے نقل مکانی کر جائے، جس بستی کے رہنے والے ظلم ڈھانے میں درندوں کو بھی مات کر گئے تھے۔ چنانچہ ایک روز آپ بھی حبشہ جانے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ برق الغماد ایک بستی ہے وہاں پہنچے جو مکہ سے 5 دن کی مسافت پر ہے، تو آپ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی۔ یہ قبیلہ کارا کا سردار تھا اور بنو کارا بنو زہرہ قبیلہ کے حلیف تھے۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، اے ابوبکر، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے، میں اب زمین میں سیر و سیاحت کیا کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کیا کروں گا۔ اس نے کہا، اے ابوبکر، تیرے جیسے آدمی کو نہ نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے۔ پھر آپ کے خصائل و حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے ابن الدغنہ نے کہا، اے ابوبکر، آپ تو مفلس اور نادار کے لیے مال کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ اپنے شہر میں لوٹ جائیے اور آزادی سے اپنے رب کریم کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابن الدغنہ آپ کو ہمراہ لے کر مکہ آیا، تمام مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ ابوبکر جیسی ہستی کو جو اخلاق حمیدہ اور اپنے شہر سے نکالنا بڑی زیادتی ہے، میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، اب کوئی شخص ان کو اذیت پہنچانے کی جرات نہ کرے۔ سب نے اس کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ابوبکر کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط عائد کی کہ وہ ابوبکر کو کہیں وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کیا کریں اور جتنا چاہیں قرآن پڑھیں، جیسا چاہیں نماز ادا کریں، لیکن یہ سب کچھ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بلند آواز سے تلاوت نہ کریں، اس طرح ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت صدیق اکبر پرامن زندگی بسر کرنے لگے، کچھ عرصہ تک ایسا ہی کرتے رہے، پھر اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آپ بڑے خوش آواز سے آپ کی تلاوت سننے کے لیے عورتوں اور مردوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر جب عبادت کرتے تو آپ کو کثرت سے رونا آتا۔ مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، انہوں نے ابن الدغنہ کی طرف آدمی بھیجا، وہ آیا تو انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے تمہارے کہنے پر ابوبکر کو پناہ دی تھی، شرط یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز اور قرات کیا کریں، لیکن اب انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی ہے، اس میں اعلانیہ اب وہ قرات کرنے لگے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ اگر وہ معاہدے کے مطابق اپنے گھر کے اندر عبادت اور قرات کیا کریں تو بہتر، ورنہ انہیں کہو کہ تمہاری پناہ وہ واپس کر دیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کہ ہم نے تمہاری پناہ کو مسترد کر دیا۔ ابن الدغنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ کن شرائط پر آپ کی قوم سے میرا معاہدہ ہوا تھا، یا تو آپ اس معاہدے کی پابندی کریں یا میرے پناہ سے دستبردار ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ابن الدغنہ نے ابوبکر کو پناہ دی تھی لیکن ان کی قوم نے اس پناہ کو ٹھکرا دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے مومنانہ جرات سے اسے جواب دیا، فرمایا، میں تیری پناہ تجھے لوٹا دیتا ہوں، میرے لیے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جن صفات سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کی تھی،
بینا انہی صفات بلکہ انہی کلمات سے ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر کے اخلاق حمیدہ کی تصویر کشی کی۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ حضور اور حضور کے یار غار کی صفات و عادات، اخلاق و شمائل، افکار و نظریات میں کامل درجہ کی مشابہت تھی، اور یہی فطری یکسانیت، باہمی محبت و مودت، پھر بعثت کے بعد رفاقت و صداقت کی وہ محکم اساس تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ دوستو، ماہ رجب بعثت کے 5ویں سال میں مہاجرین کا یہ پہلا کارواں حبشہ روانہ ہوا۔ 3 ماہ کا عرصہ انہوں نے بڑے امن و عافیت سے گزارا۔ ایک روز انہیں اطلاع ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب وہاں مکمل امن و امان ہے، اور کسی کافر کی مجال نہیں کہ فرزندان اسلام کو اب اذیت پہنچائیں۔ ان مہاجرین نے باہمی مشورہ کیا کہ جس ظلم و تشدد کے خوف سے ہم اپنا وطن عزیز اور اہل و عیال چھوڑ کر آئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو گیا، اب ہمیں واپس اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ چند لوگوں نے واپسی کا فیصلہ کیا، دوسرے حضرات نے کہا کہ ابھی کوئی پختہ اطلاع نہیں آئی، اس لیے جلدی میں واپسی کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ حضور کریم کا کوئی قاصد آئے اور ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ دوستو، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ لوٹ آئے تھے، اور ولید بن مغیرہ نے انہیں پناہ دی تھی۔ دوسرے حضرات کو بھی کسی نہ کسی رئیس نے پناہ دی اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی نے پناہ نہ دی، اب بغیر کسی پناہ کے مکہ مکرمہ میں لوٹ آئے۔ قلیل عرصہ یہاں قیام کیا، پھر حبشہ چلے گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی تھی۔ آپ امن و سکون کے ساتھ مکہ میں اپنے دن گزار رہے تھے، کوئی کافر آپ کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن آپ دیکھتے تھے کہ ان کے دوسرے دینی بھائیوں پر کفار بڑا تشدد کر رہے ہیں۔ ان کی ایمانی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ ان کے دینی بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اور وہ ایک کافر کی پناہ لے کر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ولید کی پناہ اس کو لوٹا دیں گے، تاکہ کفار ان کو بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنائیں جس طرح دوسرے مسلمانوں پر ستم کر رہے ہیں۔ آپ ولید کے پاس گئے اور کہا، اے عبد شمس، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اب میں تمہاری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، بھتیجی کیا بات ہے، کیا کسی نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، مجھ پر کسی نے زیادتی نہیں کی، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں، اور اس کے سوا کسی غیر کی پناہ مجھے منظور نہیں۔ ولید نے کہا، پھر مسجد میں چلیے، جس طرح میں نے مجمع عام میں آپ کو پناہ دی تھی، آپ بھی مجمع عام میں اس کو واپس کرنے کا اعلان کریں۔ دونوں حرم شریف میں گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اعلان کیا کہ ولید نے مجھے پناہ دی تھی، اس نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے اس کو وعدہ پورا کرنے والا اور باعزت طور پر پناہ دینے والا پایا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر میں کسی اور کی پناہ میں زندگی بسر کروں، اس لیے میں نے اس کی پناہ اسے لوٹا دی ہے۔ وہاں سے حضرت عثمان اور لبید بن ربیعہ، مشہور شاعر ہیں، وہ اکٹھے چل کر قریش کی ایک محفل میں آئے۔ لبید نے یہ مصرع پڑھا، بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر لبید نے کہا، ہر نعمت یقیناً مٹنے والی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی۔ لبید کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اس نے کہا، اے قریش، پہلے تو تمہارے ہم نشین کو ایسا تلخ اور گستاخانہ جواب نہیں دیا جاتا تھا، اپنے مہمان کی دل آزاری کا یہ طریقہ تم نے کب سے اپنایا ہے؟ ایک شخص بولا، اے لبید، ناراض نہ ہو، یہاں بیوقوفوں کی ایک جماعت ہے جو ہمارے خداؤں کے منکر ہے، یہ شخص انہی میں سے ایک ہے۔ حضرت عثمان نے بھی اس کو جواب دیا۔ تلخ کلامی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس آدمی نے حضرت عثمان کی آنکھ پر زور سے تماچا دے مارا۔
چوٹ سے وہ سوج گئی۔ ولید بن مغیرہ بھی پاس بیٹھا تھا، اس نے سب کچھ دیکھا اور بطور طنز بولا، عثمان جب تک تم میری پناہ میں تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ ایسا کرتا، اب مزہ چکھو میری پناہ کو مسترد کرنے کا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا، بخدا میری درست آنکھ بھی چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے بھی ایسا ہی تماچا لگے، اور اے عبدالشمس میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ولید نے کہا، میرے بھتیجے اب بھی اگر تم میری پناہ میں آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو سلمہ بھی ان مہاجرین میں سے تھے جو مکہ لوٹ آئے تھے، ان کو حضرت ابو طالب نے پناہ دی تھی۔ ان کے قبیلہ بنو مخزوم کے چند آدمی حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے ہمارے اس آدمی کو کیوں پناہ دی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا بھانجا ہے، اس نے مجھ سے پناہ مانگی، میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر میں اپنے بھانجے کو پناہ نہیں دے سکتا تو پھر اپنے بھتیجے کو کیوں کر پناہ دے سکوں گا؟ تو دوستوں مختصراً یہ کہ جو لوگ حبشہ گئے اور واپس لوٹ کر آئے تو ان پر بھی پہلے سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے۔ دوستوں آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں مجھے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔